حضور کا نام لیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا۔ اس حوالے سے احتیاط کہ آپ نے کسی ایسے یہودی کے جنازے پر کھڑے ہو کر جس کے گزرنے پر، ہاں یہودن عورت والا جنازہ وہ Like, subscribe and press the bell icon for new updates. عام طور پر ایک روایت پڑھی جاتی ہے جو مفہوم کے اعتبار سے بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، مطلب اگر کہیں نہ کہیں سے کوئی مفہوم نکال کر لائیں من جملہ وہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی نسبت تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر ہم اس کے لیے ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے میرے ذمے کوئی ایسی بات لگائی جو میں نے نہ کہی ہو، فرمایا کہ اس کو چاہیے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑتا ہو کہ میرا امتی ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بعض ہمیں حدیث کا نہیں پتہ ہوتا، اسی طرح پیچھے بھی کچھ روایات بتائی تھی، انہی کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک عام خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے جی، تو سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے ایک امتی جو ہے نا وہ جہنم کے اندر چلا گیا ہے۔ اب دیکھیں میں نے کہا تھا مضمون کی بات، مضمون اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی فکر بہت زیادہ تھی، اور حضور نے ہمیشہ ان کو دعوت دی اور اس بات کی فکر تھی کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، لیکن یہ جو ہم ایک پس منظر بیان کر رہے ہیں، حضور کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، حضور کے سامنے جنازہ گزر رہا ہے، آپ نے یہ کلمے کہے ہیں، ایسا کسی بھی صحیح تو کیا ضعیف حدیث کے اندر بھی کسی حدیث کی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں۔ اب یہ موضوع اور من گھڑت روایت، تو مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم یہاں حضور کا نام لیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا۔ اس حوالے سے احتیاط کہ آپ نے کسی ایسے یہودی کے جنازے پر کھڑے ہو کر جس کے گزرنے پر، ہاں یہودن عورت والا جنازہ وہ روایت بالکل ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودن عورت کا جنازہ گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے گھر والے روتے چلے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک اجتہادی مسئلے میں اختلاف بھی ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ اگر کسی میت کے مرنے پر گھر والے روئیں تو میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ دلیل یہی حدیث پیش کی، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ام المومنین کہ عبداللہ بن عمر بھول گئے ہیں، انہیں بات کی سمجھ نہیں آئی، حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ اس پر رو رہے ہیں اس کے مرنے پر، اور اس یہودن کو کافر ہونے کی وجہ سے برزخ میں عذاب ہو رہا ہے۔ کتنی خوبصورت جواب دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ بات اس طرح تھی جس طرح ام المومنین فرما رہے ہیں، تو یہ سمجھنے میں تھا، تو وہ دلیل جو ہے وہ روایت درست ہے، لیکن یہ روایت کہیں سے ملی نہیں ہے۔